سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک. یعنی صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو جلدی کر دیتے ہیں اور جلدی کہ اس آیت کے برابر ہو جائے، لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں، اور لوگ بس یہ اذان سنی جناب اذان ہوئی اور فوراً کھجور اور پانی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج جب آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے ہیں، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدا را آپ اپنا مسئلہ دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت زیادتی ہے. سیام الی اللیل، الی اللیل جو آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ابتدائی یعنی حد کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے اللیل؟ اس بارے میں نے مناسب سمجھا تھا کہ کچھ بیان کر دیا جائے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے نا، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، رات تک. اس تفسیر میں اس کا یہ لکھا ہے یعنی سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے تک. یہی عام مفسرین نے مراد لیا ہے سورج کے غروب ہونے تک. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، یہ سنن نبی داؤد کے حوالے سے ہے، یہ کہ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ، کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. آگے ہے لأن الیہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہودی اور عیسائی تاخیر کرتے ہیں، افطاری کرنے میں وہ تاخیر کرتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے جو ہے نا اور دیگر احادیث سے یہ ظاہر معلوم ہو جاتا ہے کہ الی اللیل سے مراد ہے غروب شمس. اس لیے مفسرین نے اس کے مطابق ہی لکھا ہے جو نقلی تفسیریں ہیں. اور ویسے بھی اللیل کی لغوی جو اہل لغت نے لکھا ہے نا اللیل کے بارے میں کہ اس کی ابتدا کب ہو جاتی ہے، رات کی ابتدا کب ہو جاتی ہے. یہ دو کتابیں ہیں لغت کی جو عام طور پہ دوسری کتب سے بڑی ہیں. ایک تو علامہ ابن منظور کی لسان العرب ہے، یہ 20 جلدوں میں ہے تقریباً. اس میں لکھا ہوا ہے اللیل عقیب النہار، یعنی نہار کے پیچھے آنے والی، کہ نہار جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی لیل یہ رات شروع ہو جاتی ہے. وَمَبْدَأُهُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَمَبْدَأُهُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، اور اس کا مبدأ یہ سورج کے غروب ہونے سے ہے. یعنی جب بھی سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو رات کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور لیل کے مقابلہ میں نہار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نہار کا اختتام ہو جاتا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی. تو اس لسان العرب سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، یعنی عرب جس طرح اطلاق کرتے تھے نا، عرب کہ لیل کا اطلاق اور نہار کا اطلاق وہ کس پر کرتے تھے، یہ معنی لکھے ہوتے ہیں. اور اسی کو شرع میں یہی مراد لیا گیا ہے. اور دوسری کتاب ہے تاج العروس من جواہر القاموس، القاموس المحیط، فیروز آبادی کی کتاب ہے، یہ 4 جلدوں میں لغت کی.
اور اس کی شرح ہے تاج العروس، یہ سید محمد مرتضیٰ بن محمد الحسینی الزبیدی، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ حنفی ہیں ویسے، لیکن لغت میں ان کی کتاب ہے تاج العروس۔ یہ بھی بہت بڑی ہے، 30 جز سے زیادہ ہیں اجزاء اس کے۔ 30 نمبر جز کے اندر انہوں نے یہ اللیل کے بارے میں لکھا ہے، وحدہ، یعنی لیل کی حد، رات کی حد، من مغرب الشمس، من مغرب الشمس سے، سورج غروب ہونے سے ہے۔ رات کی ابتدائی حد ہے یہ، ابتدائی حد کہ جب رات کی ابتدا ہوتی ہے نا تو کس وقت سے ہوتی ہے، یہ من مغرب الشمس سے، سورج غروب ہونے سے ہی رات کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ الی طلوع الفجر، طلوع فجر تک، طلوع فجر سے مراد ہے صبح صادق کے طلوع ہونے تک، او الی طلوع الشمس، یا سورج کے طلوع ہونے تک، یہ ہے رات۔ تو اس لیے روزہ جو ہے نا، یہ رات میں روزہ نہیں ہوتا، رات میں روزہ نہیں ہوتا۔ جو طلوع فجر ہوتی ہے نا وہ روزے کا وقت ہے، اس لیے وہ بلوغ المرام کے اندر ایک حدیث بھی ہے کہ سحری دو ہیں، صبح جو ہے نا یہ 2 ہیں۔ ایک صبح وہ ہے کہ جس میں کھانا حلال ہوتا ہے، نماز پڑھنی یعنی فجر کی نماز پڑھنی وہ حرام ہوتی ہے، اور ایک صبح وہ ہے جس میں نماز پڑھنی حلال ہوتی ہے لیکن کھانا حرام ہوتا ہے۔ اس سے مراد، پہلی سے مراد صبح کاذب ہے، جو سحری کا وقت ہی ہوتا ہے نا اس کو بھی صبح کاذب ہے، اور جو دوسری ہے یہ صبح صادق، اس میں فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور حدیث سے یہ ثابت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کاذب کے اندر ہی اذان کہا کرتے تھے، صبح کاذب میں اذان کہا کرتے تھے۔ تو صبح کاذب کے اندر اذان کہا کرتے تھے، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ صبح جب صادق ہو جاتی نا تو طلوع فجر یعنی ہو جاتی، اس وقت اذان کہتے تھے، وہ دوسری اذان ان کی ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یمنعنکم اذان بلال، کہ بلال کی اذان تمہیں منع نہ کرے سحری کھانے سے، کھاتے رہا کرو۔ تو اس سے بھی جو ہے نا یہ فرق ہو جاتا ہے لیل و نہار کا۔ تو بہرحال اس پر تو تقریباً اتفاق ہی ہے یہ کہ صبح رات جو ہے نا اس کی ابتدائی حد جو ہے نا وہ ہے مغرب الشمس۔ تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ لفظ بولا ہے الی اللیل، اس سے مراد مغرب الشمس ہی ہے، سورج کا غروب ہونا یعنی الی غروب الشمس۔ تو عام مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر جو ہے نا یہی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ غروب شمس کے وقت افطار کرنا روزہ حکم شرعی، یہ شرعی حکم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرع نے بھی اسی کے مطابق ہی کہا ہے کتاب و سنت کے اندر۔ تو اللیل یہ شرع کے اندر بھی یہی ہے، شرع کے اندر، لغت کے اندر بھی یہی ہو گیا، مغرب الشمس رات کی ابتدائی یہ حد ہے، اور شرع کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ تو لغت اور شرع دونوں یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ تو ویسے بھی شرعی معنی مقدم ہوتا ہے، اگر لغوی معنی اور شرعی معنی میں کوئی اختلاف بھی ہو جائے نا تو پھر بھی شرعی معنی مقدم ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے عام عرف کو دیکھتے ہوئے وہ سحری افطاری جو ہے نا وہ لیٹ کرنے کے قائل ہیں، کئی تو مغرب کی نماز کے بعد وہ افطاری کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو روایت موطا کے اندر آتی ہے نا، ایک روایت ہے موطا کے اندر، ادھر
یہ ہے میرے پاس موتا، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما یہ نماز کے بعد جو ہے نا افطاری کرتے تھے، لیکن یہ روایت جو ہے نا اس کی سند متصل نہیں ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے اسنادہ ضعیفن نیچے، اس کی سند ضعیف ہے، بعض کتابوں کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس میں حمید بن عبد الرحمن وہ بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کے بارے میں، اس میں انقطاع ہے، یہ حمید بن عبد الرحمن اور عمر اور عثمان کے درمیان یہ سند یعنی اتصال نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو ہے نا یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جب سورج غروب ہوا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس والے شخص کو برتن دے کر کہا پیو۔ جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے، ان کے پاس کوئی آدمی تھا، روزہ تھا اس کا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ پیو، اور پھر فرمایا کہ شاید تم مصوفین میں سے ہو، مصوفین میں سے ہو، مصوفین سے مراد ہے دیر سے روزہ افطار کرنے والے، دیر سے روزہ افطار کرنے والے، یعنی جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر بعد، یہ ہے تصویف کا معنی، یعنی سوفا، سوفا افطرو، سوفا افطرو، یہ کہنا سوفا افطرو، سوفا افطرو، یعنی جلدی افطار نہ کرنا اور یہ کہتے جانا سوفا افطرو، سوفا افطرو، کہ میں ان قریب کر لوں گا، میں کر لوں گا، اس طرح کہہ کے دیر کر دینا، یہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ اثر نمبر ہے 8958 نمبر، شیخ حافظ زبیر علی زئی محدث نے لکھا ہے وہ سندہ صحیح ہن، اس کی سند صحیح ہے۔ تو اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ سے 8946 نمبر یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمراء کی طرف لکھ کر حکم بھیجتے تھے کہ روزہ افطار کرنے کے بارے میں مصوفین میں سے نہ ہونا، مصوفین میں سے نہ ہونا، اور نماز کے لیے ستاروں کے اکٹھ کا انتظار نہ کرنا، یعنی نماز بھی لیٹ نہ کرنا کہ ستارے نظر آ جائیں، یہ اس کی سند حسن لکھی ہے۔ تو اس طرح ابراہیم نخی کا قول ہے کہ روزہ جلدی افطار کرنا سنت میں سے ہے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں سے ہے 7954، اس کی سند بھی صحیح لکھی ہے۔ تو یہ اوپر ویسے حدیث بھی ہے موطا امام مالک کی، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ اس وقت تک بلائی کو جو ہے نا یہ بلائی حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک یعنی خیر سے رہیں گے جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے، جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، یہ واضح حدیث ہے اس بارے میں۔ اور احادیث جو ہے نا اور بھی ہیں اس کے بارے میں، ایک ترمذی کی حدیث ہے، یہ موطا کی شرح ہے میرے پاس، اس میں لکھی ہوئی ہے، ویسے ترمذی میں بھی ہے، یہ 700 نمبر حدیث ترمذی کے اندر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل احب عبادی الی عاجلہم فطرہ، اللہ عز وجل نے فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندوں میں سے زیادہ محبوب میرے نزدیک عاجلہم فطرہ، وہ ہیں جو جلدی کرتے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں، یعنی افطاری میں جو جلدی کرنے والے ہیں وہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ شیخ احمد شاکر مصری نے ترمذی کی شرح میں یہ لکھا اسنادہ صحیح ہن، اس کی سند صحیح ہے، اور ابن حبان نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
یہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، 3507 نمبر حدیث۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، اس لیے صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اس طرح کی حدیثوں پر کہ استحباب تاجیل الافطار، یعنی افطار میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے، جلدی افطاری کرنا مستحب ہے۔ اور سہل بن سعد ساعدی کی یہ حدیث ہے جو موطا کی پڑھی ہے۔ موطا کے اندر ویسے یہ وہی لفظ ہیں جو یہ بخاری کے اندر ہیں۔ یہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ تو اور بخاری کے اندر 1957 نمبر ہے، یہ 1957 نمبر۔ اس طرح مسلم کے اندر جو ہے نا یہ 1098 نمبر ہے یہ حدیث۔ اسی طرح سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لفظوں سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی، کہ میری امت ہمیشہ میرے طریقے پر رہے گی، ما لم تنتظر بفطرھا النجوم، جب تک افطاری کرنے میں ستارے نکلنوں کا انتظار نہیں کریں گے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ ستارے نکلنا دیکھتے ہیں پھر لیٹ کر لیتے ہیں کہ ستارے نظر آ جائیں چمکتے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے طریقے پر رہے گی جب تک وہ افطاری کرنے میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ پھر فرمایا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صائما، جب آپ روزے سے ہوتے، امر رجلان، تو کسی آدمی کو حکم دیتے، فاوفى علی شیء، تو وہ کسی شے پر چڑھتا، کوئی بلند شے پر چڑھتا سورج دیکھنے کے لیے، فاذا قال، جب وہ خبر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا غابت الشمس، کہ سورج غروب ہو گیا ہے، افطرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ کتنی واضح حدیث ہے یہ، ثم اتم الصیام الی اللیل کی تفسیر کے لیے یہ ساری دلیلیں واضح ہیں کہ الی اللیل کی تفسیر ہو گئی۔ ویسے بھی الی اللیل، لیل سے مراد ہی چونکہ اس کا ابتدائی حصہ ہے وہ ہے مغرب الشمس، جیسا کہ لغت کے حوالے سے آپ سن آئے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کو لیٹ کرنا چاہیے، کوئی 10 منٹ لیٹ بتاتے ہیں، کوئی 15 منٹ لیٹ بتاتے ہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ، کوئی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں، اور جو غروب شمس کے وقت روزہ رکھتے ہیں وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، بسا اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ان کے روزے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس پر ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں صحیح الترغیب کے اندر لکھی مستدرک حاکم کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے تھے، ان کے منہوں سے کوئی خون وغیرہ نکل رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہیں، اور چیخو پکار کر رہے تھے، پوچھا یہ کون ہیں، تو بتایا گیا یہ وہ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ یہ حدیث اس پر منطبق کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ افطاری جلدی کر لے، یعنی غروب شمس کے ساتھ وہ افطاری کر لیتا ہے کہ سورج غروب ہوا تو اس نے افطاری کر لی، تو اس پر یہ حدیث منطبق کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ افطاری کر لیتے تھے، یعنی افطاری کا وقت ابھی ہوا نہیں ہوتا تھا تو وہ افطاری کر لیتے تھے۔ ان لوگوں نے دراصل یہ سمجھا ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں نا وہ ہے افطاری کا وقت، جو ہم بتاتے ہیں تاخیر کرنا، تو 10-15 منٹ لیٹ جو ہم افطاری بتاتے ہیں نا اس سے پہلے وہ افطاری کر لیتے تھے۔ اس کو یہ روزہ توڑنے کے اور اس وعید کے جو ہے نا زمرے میں لے آئے ہیں یہ لوگ۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج ابھی غروب بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ روزہ کھول لیتے تھے، افطاری کر لیتے تھے، کیونکہ اس میں
لفظ ہے کہ افطاری سے پہلے ہی، افطاری کے وقت سے پہلے وہ افطاری کر لیتے تھے، تو افطاری کا وقت تو ہے ہی غروب شمس ہے، تو اور یہ افضل ہے جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اور محدثین نے اس کا یہی معنی سمجھا ہے، مفسرین نے بھی، اس لیے انہوں نے استحباب کا باب باندھا ہے ان حدیثوں پر کہ مستحب ہے یہ افطاری جو ہے نا جلدی کرنا۔ اس سے بھی اگر پہلے کوئی افطاری کر لینا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ وہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ وعید کا مستحق ہے، جس نے جلد بازی کی، صبر نہیں کر سکا۔ تو یہ جو حدیث ابھی آپ نے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیا کرتے کہ اونچی جگہ دیکھے وہ سورج کی طرف، تو وہ آ کے اگر بتاتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ افطار کر لیتے تھے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، 2061 نمبر حدیث، 2061 نمبر حدیث۔ اس طرح صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، 3510 نمبر حدیث، اور مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے۔ تو یہ حدیث بھی اپنے یعنی مفہوم میں واضح ہے۔ اسی طرح ایک حدیث یہ اثر ہے، یہ ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، تو مسروق نے ام المومنین سے ذکر کیا کہ صحابہ کرام میں سے 2 آدمی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 آدمی ہیں، تو دونوں ہی جو ہے نا وہ خیر سے یعنی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی خیر کی ہی حرص ہوتی ہے دل کے اندر، خیر کی طلب ہوتی ہے دونوں کے دلوں میں۔ احدہما یعجل المغرب والافطار، ان دونوں میں سے ایک وہ مغرب کی نماز بھی جلدی یعنی پڑھتا ہے پہلے وقت میں، اور افطاری بھی جلدی کرتا ہے، والآخر یؤخر المغرب والافطار، اور دوسرا جو ہے نا مغرب کی نماز بھی لیٹ کرتا ہے اور افطاری بھی لیٹ کرتا ہے۔ فقالت، تو انہوں نے پوچھا، من یعجل المغرب والافطار، کہ مغرب کی نماز جلدی کون پڑھتا ہے اور افطاری جلدی کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسروق نے کہا عبداللہ بن مسعود، وہ ہے افطاری جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ھاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی کیا کرتے تھے، یعنی افطاری جلدی کرتے تھے اور نماز مغرب کی وہ بھی جلدی پڑھتے تھے۔ تو یہ ترمذی کی حدیث کے اندر جو ہے نا یہ عبداللہ بن مسعود کا واضح ذکر ہے، اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے حدیث، یہ 1099 نمبر حدیث ہے، لیکن اس میں عبداللہ بن مسعود کا نام نہیں، یہ ترمذی کے اندر واضح ہے، 702 نمبر حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر ہے، تو یہ واضح ہے اس میں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے، اس میں واضح لفظ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ، کہ لوگ دین جو ہے نا اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے، لأن الیہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ وہ لیٹ کرتے ہیں، یہود و نصارہ کا یہ معمول تھا افطاری لیٹ کرنا، تاخیر سے کرنا، ویسے بھی ان کی عادت کوئی اچھی نہیں ہے، تو کوئی بندہ اگر اپنا معمول بنا لے کہ روزانہ ہی وہ لیٹ کرے تو یہ پسند نہیں کیا گیا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ابھی وہ حدیث پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے سنت کو یہ پاتے رہیں گے جب تک افطاری جو ہے نا وہ جلدی کرتے رہیں گے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پا لینا ہے۔ تو یہ دلیلیں ہیں اس کی۔ ویسے بھی یہ اپنی طرف سے یہ قرآن مجید کے کسی لفظ کے اندر اجمال بھی اگر ہو نا، اجمال، تو احادیث کو ہی دیکھنا چاہیے۔ اس اجمال کے لیے حدیث نبوی وہ بیان ہے، سنت قرآن کا بیان ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبین ہیں، تو اِلَى اللیل جو لفظ ہے نا، اگر فرض کرو کہ اس کے اندر اجمال ہے، اجمال، تو پھر بھی اس اجمال کا بیان کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کی تفسیر جو ہے نا، یہ تفسیر نبوی سب سے مقدم ہے۔ پھر صحابہ کرام انہوں نے بھی یہ تفسیر کی ہے، تو یہ مرفوعاً بھی ثابت ہو گئی ہے اور موقوفاً بھی ثابت ہو گئی ہے۔ تو ویسے بھی یہاں تو اجمال ہے ہی نہیں، کیونکہ اللیل کا جب اس کی ابتدائی حد جو ہے نا وہ یہی ہے، یعنی مغرب الشمس، جیسا کہ لغت سے ثابت ہے یہ، یا غروب شمس سے رات کی ابتدائی حد معلوم ہوگی۔ تو الی اللیل کا معنی پھر یہی ہوگا کہ جس پر نہار کا اطلاق ہوتا ہے نا، وہ روزے کا وقت ہے، اور جس پر رات کا اطلاق ہوتا ہے نا، وہ روزے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت اذا اقبل اللیل من ہونا، کہ جب رات یہاں سے آئے، آپ نے اس وقت مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مشرق کی طرف سے جب رات آئے تو اور دن جو ہے نا اس طرف چلا جائے، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، اور دن جو ہے نا وہ یعنی مغرب کی طرف چلا جائے، کیونکہ دن آگے آگے ہوتا ہے، رات پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ تو فقد افطر الصائم، صائم وہ افطار میں داخل ہو جاتا ہے۔ افطرہ جو ہے نا یہ باب افعال ہے، افطرہ یعنی داخل فی وقت الافطار، یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا، داخل فی وقت الافطار یعنی افطار کے وقت میں داخل ہو جانا۔ جس طرح احجازہ ہوتا ہے نا، حجاز میں داخل ہو جانا، آرکا عراق میں داخل ہو جانا، احرامہ حرم میں داخل ہو جانا۔ اس میں ماخذ میں یا ماخذ میں چاہے وہ جگہ ہو یا وقت ہو، داخل ہونا، یہ خاصیت ابواب میں لکھا ہوا ہے، یہ باب افعال کی خاصیات کے اندر اس کے معانی میں، یعنی ماخذ میں داخل ہو جانا، فاعل کا ماخذ میں داخل ہو جانا۔ تو افطرہ جو ہے نا، افطرہ افطار کے وقت میں داخل ہو جانا، یعنی وہ وقت ہو جاتا ہے، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے جب جو ہے نا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس جگہ پر جو ہے نا رات کا جو لفظ آیا ہے اقبل اللیل، یہ وہ رات مراد نہیں ہے جو مغرب کی طرف اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت مغرب کی طرف روشنی ہوتی ہے وہ، اور مغرب کی طرف جو ہے نا بالکل مغرب کی طرف ادھر وہ اندھیرا جو ہے نا محسوس ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ جب سورج غروب ہو گیا تو مشرق کی طرف جو ہے نا، مشرق کی طرف یہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور مغرب کی طرف جو ہے نا وہ روشنی ہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں یہ لیل سے مراد جو ہے نا وہ جو مغرب کی جانب رات ہے وہ مراد لے لی۔ وہ تو بسا اوقات نماز کے بعد جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے، جب نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت شروع ہوتی ہے، تو وہ تو مراد ہی نہیں ہے یہاں۔ اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے رات کا، یعنی سورج غروب ہونے کے وقت جو مشرق کی طرف رات کا اندھیرا سا ہوتا ہے نا، یعنی مغرب کی بنسبت، کیونکہ مغرب کی طرف جو ہے نا وہ دن کی روشنی ہوتی ہے، اور مشرق کی طرف جو ہے نا وہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے اس وقت۔ تو ان لوگوں نے وہ لیل سے جو ہے نا وہ مغرب کی طرف جو اندھیرا ہے نا وہ مراد لے لیا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس حدیث سے صریح پتہ چلتا ہے کہ اس لیل سے جو ہے نا یعنی غروب شمس کے وقت جو رات کا اندھیرا یہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، مشرق کے کنارے پر، افق پر۔
نہ کہ مغرب کی طرف. مغرب کی طرف تو روشنی ہی ہوتی ہے، ستارے تو بعد میں جا کے نظر آتے ہیں. مغرب کی نماز بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں اس وقت. تو یہ اس سلسلے میں جو میں نے بتایا ہے تاکہ کسی کو شبہ نہ لگ جائے اس پر، تو اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.